أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم الطوبى والسخر الأنزل البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوصي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والكزبر الصالب نقطة دائرة المقالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس. ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم اہل عشق کا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. زائرامی یقیناً محبت اہل بیت علیہ السلام وہ گران بہا گوہر ہے کہ جو انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا کیا اور جو اس محبت پر دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم نے اسے شہید کہا ہے. اسی لیے ہم اپنے مرنے والے کے لیے مجلس عزا برپا کرتے ہیں, ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے, اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عبادت پر ایک عبادت فوقیت رکھتی ہے, ہر عبادت پر ایک عبادت فوقیت رکھتی ہے سوائے ہماری ولایت کے, سوائے ہماری محبت کے. یاد رکھے
ہماری محبت اور ہماری ولایت سے کوئی عبادت افضل نہیں ہے. ہر عبادت اگر قبول ہوتی ہے تو ہماری ولایت کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. اس قدر عظمت ہے. گرامی صلوات کی فضیلت میں ایک روایت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ میرے نزدیک صلوات سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. شب جمعہ ہے، جمعے سے متصل ہے، اور شب جمعہ کے اعمال میں سے جو بہترین عمل بتایا گیا ہے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. اس روایت کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العظیم حسینی سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور شاہ عبد العظیم حسینی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کی زیارت کا ثواب زیارت سید الشہداء بتایا گیا ہے. خود معصوم نے کہا کہ شاہ عبد العظیم کی زیارت کا کرنا شہر رے میں ایسے ہے کہ کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کرنے کا ثواب. اس قدر عظمت ہے. شاہ عبد العظیم حسنی روایت کرتے ہیں 10ویں امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلاتہ علی محمد و آلہ، کہ پروردگار دو عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، صرف اس لیے کہ حضرت ابراہیم محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے. یقیناً سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خود نبوت دی ہے تو اسی ولایت کے صدقے میں دی ہے، اہل بیت کے صدقے میں دی ہے. تمام فضیلتیں اگر انبیاء کو بھی نصیب ہوئی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں یہ دیکھیں، میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید. دیکھو یاد رکھو کہ جو اہل بیت کی محبت پر، ہماری محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. یہ عظمت ہے محبت کی، اس لیے کہ محبت عنوان ہی ایسا ہے کہ جس میں زندگی میں روح اگر آتی ہے تو محبت کی وجہ سے آتی ہے. اگر گھر میں بہار آتی ہے تو محبتوں کی وجہ سے آتی ہے. اس گھر کو گھر نہیں کہا جاتا جہاں محبتیں نہیں ہوتی. محبتوں کی بڑی اہمیت، اللہ نے محبت کو اس قدر اہمیت دی ہے، عظمت دی ہے، اس لیے کہ انسان بغیر محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا. انسان بغیر محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا. ہر انسان کی فطرت اور طبیعت میں اللہ نے قرار دیا ہے کہ محبت کا کرنا، محبت. اور آل عمران کی سورہ آل عمران کی 31ویں آیت نمبر 31، اس میں پروردگار تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجیے آپ کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ تمہارا دعویٰ جب سچ ہوگا کہ جب تم نبی کی اتباع کرو گے. کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی آپ سے کہیے کہ میری اتباع کریں، میری اتباع فاتبعونی. پھر جب آپ نبی کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور اس کے بعد اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہے وہ یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اس قدر
محبت کی اہمیت ہے کہ دیکھیں ہر انسان محبت چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کے دل میں اس کی محبت آ جائیں۔ بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں اتوار کی جو روز اتوار کی جو دعا آتی ہے، جو ہر روز کی دعائیں بتائی ہے، نبی علیہ السلام نے ہر روز کی دعائیں بتائی۔ آج کے دن یہ دعا اس اتوار کی دعا میں ہے کہ پروردگار تو مجھے میری محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال۔ دیکھ پروردگار سے مانگنے کو کہا جا رہا ہے کہ میری محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال۔ اس قدر اہمیت ہے کہ حتیٰ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تم کسی علاقے میں جاتے ہو، جب تم کسی گھر میں جاتے ہو، کسی مکان میں جاتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، خصوصاً ہم اہل مبلغین کو جو تبلیغ کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، خاص دعا تعلیم دی گئی کہ دیکھو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم حببنی الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الیہ، کہ پروردگار اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، پروردگار میں اسے خیر چاہتا ہوں اور میں شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم حببنی الی اہلہا، اور پروردگار تو لوگوں کے دل میں میری محبت کو ڈال دے، محبب صالح اہلہا الیہ، اور اس مکان کے، اس منطقے کے، اس محلے کے صالح افراد کی محبت میرے دل میں ڈال، صالح افراد کی محبت میرے دل میں ڈال۔ تو محبتوں کی بڑی اہمیت ہے، ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے محبت سے دیں، محبت کی بڑی اہمیت۔ اللہم اجعل نفسی محبوبۃ فی ارضک و سمائک، دعا کا پروردگار تو مجھے زمین و آسمان پر محبوب بنا دے۔ اہل بیت کی دعائیں، اللہم اجعل نفسی محبوبۃ فی ارضک و سمائک، زمین و آسمان میں مجھے محبوب بنا دے۔ حضرات گرامی، اس قدر محبت کی اہمیت ہے کہ محبت مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھو اللہ سے دعا کرو، اللہ محبت ڈالنے والا ہے دلوں میں، اس قدر اہمیت ہے۔ حتیٰ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کے بارے میں ذیل میں جو علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو بڑھائیں، اس لیے کہ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ محبتیں کم ہو جاتی ہیں یا احساس ہوتا ہے کہ محبتیں کم ہو گئی ہے، تو روایت میں بتاتے ہیں کہ اس کا عمل ہے کہ اس آیت کو، آل عمران کی 31ویں آیت کو اگر 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا جائے تو اللہ ان کے درمیان محبت کو ڈالتا ہے۔ اب جس کی بھی نیت سے آپ یہ عمل کریں گے، یہ عمل اثر ہوتا ہے۔ اس آیت میں بڑا اثر ہے کہ اگر 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے، فقط یہی فکر آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت کا فکرہ 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ بڑا تاثیر ہے کہ جس میں اختلافات ہو رہے ہیں اپنے دل میں محبتیں اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو بڑی اہمیت ہے محبت کی، بغیر محبت کے گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی اجر رسالت میں اپنے لیے اطاعت نہیں مانگی، نماز نہیں مانگی، روزہ نہیں مانگا تو مودت اہل بیت کو مانگا۔ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو مودت اہل بیت کر لو، اجر رسالت بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بہت مہنگی چیز مانگی ہے۔ تو پتا چلا مودت اہل بیت کوئی سستی چیز نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے مودت اہل بیت، عشق اہل بیت، اس قدر عظمت ہے محبت۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرت آدم بیٹھے ہوئے تھے، اس واقعے کو بہار الانوار میں اللہ مجلسی نے بیان کیا ہے۔ حضرت آدم ایک مکان پر بیٹھے ہوئے تھے تو 3 نورانی چہرے آپ کی دائیں جانب آ کر بیٹھے اور 3 سیاہ چہرے آپ کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے سوال کیا، جو نورانی چہرے، نورانی شخصیتیں جو آ کر آپ کے دائیں جانب بیٹھی، سب سے پہلے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں عقل ہوں، میں عقل ہوں۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ آپ کی جائیداد کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟
کہاں رہتے ہیں؟ تو اب انہوں نے جواب دیا کہ میری جگہ انسان کے سر میں ہے، عقل کی جگہ انسان کے سر پر۔ دوسرے سے سوال کیا آپ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ میں محبت ہوں، میں محبت ہوں۔ سوال کیا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی جائیداد کہاں ہے، مکان کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا میں انسان کے دل، میری جگہ انسان کے دل میں ہے۔ تیسرے سے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں حیا اور شرم ہوں۔ کہا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی جائیداد کہاں ہے؟ تو کہا اللہ نے انسان کی آنکھ میں مجھے رکھا، انسان کی آنکھ میں، کہ حیا اور شرم انسان کی آنکھ میں۔ جب سیاہ چہروں کی جانب آپ نے رخ کیا، سب سے پہلے والے سوال کی آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جہالت ہوں، جہالت سوال کیا کہ آپ کی جائیداد کہاں ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا انسان کے سر میں، انسان کے سر میں۔ کہا عقل کے ساتھ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جہالت اور عقل؟ کہا نہیں، جہاں جہالت کا قدم پڑتا ہے وہاں سے عقل باہر، جہالت کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں سے عقل باہر ہو جاتی ہے۔ اب عقل باقی نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی۔ کہ دیکھیں اگر عقل چاہتے ہو تو جہالت کو باہر رکھیں، جہالتوں کو داخل ہونے نہ دیں۔ عقل چاہتے ہو، دیکھو ایک شخص آتا ہے، اگر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر کہتا ہے کہ یاری میں آپ کو بھی چاہتا ہوں، اور آپ کے دشمن کا نام لے کر کہا کہ میں اسے بھی چاہتا ہوں، تو مولا نے کہا یا بینا بن جا یا نابینا بن جا، یا تو بالکل بینا بن جا، ہمارا بن جا، ہمارا چاہنے والا بن جا، یا بالکل نابینا بن جا، جا پورا انہی کا ہو جا، انہی کا ہو جا۔ اس لیے کہ ہماری محبت، ہماری ولایت ہمارے دشمنوں کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ دیکھو عقل اور جہالت جہاں جمع نہیں ہوتے، ولایت اہل بیت اور دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا جو عقل کا دامن تھامے رکھو کہ عقل کو اپنے گھر میں جگہ دو۔ کہا جہاں جہالت کا قدم پڑتا ہے عقل باہر ہو جاتی ہے، باہر۔ دوسرے سے سوال کیا آپ کون ہیں؟ تو دوسرے سیاہ چہرے نے جواب دیا کہ میں حسد۔ پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا مکان کہاں ہے، کس جائگہ پر رہتے ہیں؟ تو حسد نے جواب دیا میری جائگہ انسان کے دل میں ہے، انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ تو کہا کیا محبت کے ساتھ حسد جمع ہو جاتا ہے، کیا دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں، جہاں حسد کا قدم پڑتا ہے وہاں سے محبتیں باہر ہو جاتی ہے، جہاں سے حسد کا قدم پڑتا ہے محبتیں باہر ہو جاتی ہیں۔ کہ محبت نہیں رہ سکتی ہے، محبت دل میں بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہا گیا کہ دیکھو حسد سے پرہیز کرو، کہ حسد انسان کے ایمان کو تباہ کر دے، کہ حسادت کا کرنا، کہ انسان حسد کرنا کسی بھی اچھائی سے، کسی میں خوبصورتی ہے، کسی میں کمال ہے، فضیلتیں ہیں، اگر انسان جب حسد کرتا ہے تو انسان کو پستی کی جانب لے چلا تو کہا ہے کہ حسد سے پرہیز کرو۔ وہ دل میں دیکھیں کس قدر گھروں میں آج اختلافات ہیں، مشکلات ہیں، کیوں؟ کیونکہ محبت کی کمی ہے، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلافات، تفریقے، جھگڑے، چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر، خاندانی روابط میں اختلافات، میاں بیوی کے درمیان اختلافات۔ اسلام بتا رہا ہے کہ دیکھو محبتوں کی بنا پر زندگی گزرتی ہے، دیکھو وہ گھر نہیں ہوتا جہاں محبتیں نہیں ہوتی، محبتوں کی حفاظت کریں، یہ محبتوں کی بہت قیمت ہوتی ہے، محبت کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کہ بہت ساری قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہے اس محبت کو پانے کے لیے۔ دیکھو اس محبت کو جانے نہ دو، محبتوں کو جانے نہ دو، بڑی اہمیت ہے کہ انسان اختلافات کی وجہ سے محبتوں کو دور کر دے، محبتوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کہا گیا روایات میں دیکھو اگر تم چاہتے ہو
کہ لوگ تم سے محبت کرے تو تم لوگوں پر احسان کرو، لوگوں پر احسان کرو، نیکی کرو، دیکھو ان کے دلوں میں تمہاری محبت آ جائے، محبت آ جائے۔ یہ انسان، یہ دیکھو محبتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، ایثار کرتا ہے تو محبتیں پاتا ہے۔ دیکھو اللہ نے آج اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو معیار بنا دیا ہے اللہ کی، کہ اگر تمہارا اہل بیت کی محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، اثار کیا ہے۔ حضرت آدم نے سوال کیا حسد سے، تو کہا میری جائے دل میں ہوتی ہے انسان کی، یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، حسد و محبت۔ تیسرے نے سوال کیا تم کون ہو؟ تو تیسرے نے کہا کہ میں انسان کے تمام لالچ، کہا تمہاری جائے گا کہاں ہے، کہاں رہتے ہو؟ تو لالچ نے کہا انسان کی آنکھ میں، میرے مکان، میری جائے انسان کی آنکھ میں ہے، میں انسان کی آنکھ میں رہتا۔ دیکھیں لالچ، تو سوال کیا لالچ کیا تم انسان کے حیا کے ساتھ جمع ہو جاتے ہو دونوں ایک ساتھ؟ کہا نہیں، جہاں میرا قدم پڑتا ہے وہاں سے شرم و حیا باہر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے، اسلام دین ہے جو تمہیں حیا سکھاتا ہے، شرم و حیا لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ الا من کان مسلما، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ مسلمان ہو۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ اس کی تشریح فرمائیں، بتائیں اس کے معنی کیا ہے۔ دیکھیں بات واضح تھی، سب جانتے تھے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر ایک مسلمان ہو، مگر ابو ذر سمجھ گئے پیغمبر اکرم اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو معمولی سی بات نہیں بتا رہے ہیں، یقیناً اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا جناب ابو ذر نے، تو پیغمبر نے فرمایا دیکھو الاسلام عریان، اسلام برہنہ ہے، اسلام عریان ہے، لباس التقوی زینت الحیا۔ دیکھو اسلام کا لباس جو ہے وہ ہے تقوی، تقوی اور پرہیزگاری۔ یاد رکھو تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ، اس لیے کہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں ان کا امام امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کا لباس تقوی ہے اور اس کی زینت اور خوبصورتی حیا، اسلام کی زینت اور خوبصورتی حیا ہے۔ وثمرۃ العمل، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پیغمبر نے کہ دیکھو لکل شیء اساس، یاد رکھو ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ اساس الاسلام حبنا اہل البیت، دیکھو اسلام کی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں بنیاد اسلام کی ہے تو محبت اہل بیت ہے، اسلام کی بنیاد اس پر سارے اسلام اور دین ٹکا ہوا ہے، وہ ہے محبت اہل بیت، محبت ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں بھی لالچ کا قدم پڑتا ہے وہاں سے حیا باہر ہو جاتا ہے، وہاں سے بے شرمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں جہاں پر بے شرمی آ جاتی ہے پھر لوگوں کا احترام باقی نہیں رہتا، ماں باپ کا احترام باقی نہیں رہتا، بھائی بھائی کا احترام تو باقی نہیں رکھتا، دینداری تو انسان باقی نہیں رکھتا، اس لیے کہ بے شرمی آ جاتی ہے، جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے وزینت الحیا، دیکھو اسلام کا زینت جو ہے وہ حیا ہے، حیا و شرم ہے، کہ اسے انسان اپنے زندگی میں جوہر بنا کر
اس قدر اہمیت ہے. سارے گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا دیکھو محبت چاہتے ہو کسی شے سے کرو تو ہم اہل بیت سے محبت کرو. یہ دنیا لائق نہیں ہے محبت کے لیے. یہ دنیا سے محبت نہ کرو اس لیے کہ یہ دنیا فریب دیتی ہے. یہ دنیا فریب کاری میں مشہور ہے اور یہ دنیا کبھی ایک سان نہیں رہتی اور نہ اس میں رہنے والے کو سالم رکھتی ہے. کبھی اس میں اپنے آپ کو تم سالم نہ سمجھنا. یہ دنیا فریب کاری میں مشہور ہے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے مولا تو دیکھا کہ ایک مرا ہوا کتا آپ نے دیکھا تو کہا میرے نزدیک دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے کتے سے بدتر ہے. ایک مرتبہ اصحاب کو رہا نہ گیا, سوال کر لیا کہ یا علی آپ ہمیشہ دنیا کی مذمت کرتے ہیں, ذرا بتائیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں علی کو اس دنیا میں 6 چیزیں پسند ہیں. پہلی مرتبہ علی کی زبانی سنا کہ اس دنیا میں 6 چیزیں پسند ہے. ایک مرتبہ اصحاب خوش ہو گئے, کہا کہ پہلی مرتبہ مولا نے کہا اس دنیا میں کچھ پسند ہے, مولا بتائیں کیا پسند ہے؟ تو مولا نے کہا اس دنیا میں مجھے 2 قدم اور 2 گھوٹ اور 2 خطرے پسند. جیسے جواب سنا, جواب سن کر اور تعجب میں اضافہ ہو گیا. یا علی آپ کے جواب کی تشریح فرمائے, 2 قدم 2 گھونٹ اور 2 خطرے. کہا 2 قدم وہ ہے کہ سب سے پہلا قدم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھایا جاتا ہے. دیکھو اللہ کی عبادت کے لیے جو قدم آگے بڑھتے ہیں علی کو یہ قدم بہت پسند ہے. یاد رکھیں مجلس میں آنا بھی عبادت ہے, ذکر اہل بیت کے لیے بھی آگے بڑھنا عبادت ہے. جو قدم آگے بڑھتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے. شب جمعہ ہے, دیکھیں عزیزان گرامی آپ آ رہے ہیں, آپ اپنے اس آنے کا ثواب اپنے مرحومین کو عطیہ کر سکتے ہیں. آپ نہیں جانتے مجالس کا کیا ثواب ہے, مگر آپ کا ایک ایک قدم آپ کے مرحوم کے لیے کیا مقامات عطا کرتا ہے. مولا نے فرمایا ایک قدم کی جو عبادت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے علی کو یہ قدم پسند ہے. اور کہا دوسرا قدم وہ کہ 2 مومنین کے درمیان صلح کرانا, 2 مومن کے درمیان دوستی اور صلح کرانا, یہ علی کو یہ قدم بہت پسند ہے. اس کے بعد فرمایا کہ 2 گھوٹ. سب سے پہلا گھوٹ وہ ہے کہ جو انسان غصے اور غضب میں اس گھوٹ کو پی لیتا ہے. غصے اور غضب میں جب انسان کو غضب آتا ہے تو انسان اس گھوٹ کو پی لے, اس غصے کو پی جائے. جو کہتے ہیں کیونکہ غصے کو پی جانا, تو مولا نے فرمایا کہ وہ گھوٹ جو علی کو پسند ہے وہ ہے کہ انسان اپنے غصے اور غضب کو پی جائے. روایت میں ہے کہ شجاع ترین انسان وہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے کسی کو سزا دینے پر اسے معاف کر دے. طاقت رکھتے ہوئے کہ کسی نے آپ کی خطا کی, آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کے نیچے نوکر آپ کے کام کرنے والے ہیں, خادم ہیں, اور اگر انہوں نے غلطی کی, کوتاہی کی تو آپ سزا دے سکتے ہیں, آپ ان کی تنخواہ کاٹ سکتے ہیں, آپ انہیں جاب سے نکال سکتے ہیں, مگر یہ تمام طاقت رکھنے کے بعد گزشت کر دینا. کہا یہ انسان شجاع ترین شخص ہے. روایت میں ہے کہ مومن جب دوسرے مومنوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے میں نے بھی تیرے خطاؤں کو معاف کر دیا. کہ جو تم اپنے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں جب ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے, گزشت کر دیتا ہے, تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ جا میں نے بھی اپنی خطاؤں کو معاف کیا. مولا نے فرمایا وہ جو انسان دوسرا آپ نے کہا کہ صبر کا گھوٹ, کہ انسان صبر کرے, تحمل کے صبر, کہ انسان کی زندگی میں نورانیت آتی ہے تو صبر کی وجہ سے آتی ہے. دیکھو زندگی میں تمہیں ہر نعمتیں اللہ نے دینے کا وعدہ نہیں کیا,
اللہ نے اگر تم سے وعدہ کیا تو آخرت کا وعدہ کیا ہے، آخرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں اگر وعدہ کیا تو اہل بیت کا وعدہ کیا تھا، جو اہل بیت کا عطا کیا ہے، ذکر اہل بیت کا وعدہ کیا، ذکر اہل بیت تمہارے پاس ہے۔ یہ دولت ہے عزیزان گرامی، یقین رکھیں یہ عظیم ترین دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے دنیا میں، کہ جس پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام افتخار کرتے تھے کہ پروردگار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، اس لیے کہ میں ان کی نسل سے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، مگر یہ تکوینی ہے، اس میں میرا کوئی عمل نہیں ہے، مگر مولا کی ولایت پر انسان ثابت قدم رہنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے عظیم ترین دولت ہے جو انسان کو دنیا میں ولایت مولا کائنات پا لیا تو یقین رکھیں عظیم ترین دولت تمہیں حاصل ہوگی۔ انسان دنیا میں اتنی مشکلات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، اس میں صبر کی ضرورت ہے، صبر تحمل کی ضرورت ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دوسرا گڑ جو علی کو پسند ہے وہ ہے صبر، صبر کرو۔ انسان زندگی میں انسان کا صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس میں اختلافات، طلاق، خلا، ماں باپ کی اور اولاد کے درمیان اختلافات، یہ تمام اختلافات صبر نہیں کرنے کی وجہ سے ہے کہ دیکھو صبر کرو، تحمل کرو، برداشت کرو۔ اگر انسان برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے دنیا میں، کئی زندگیاں بچ جاتی ہیں، کئی زندگی بچ جاتی ہے۔ انسان کا صبر کرنا سیکھ لے، صبر اور تحمل کرنا سیکھ لے، کہ ہمیشہ یاد رکھے یہ زندگی ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہر نفس و موت کا مزہ چکنا ہے۔ آج ہم ایک مرحوم کی مجلس کر رہے ہیں، حضرت نوح سے حضرت جبرائیل، حضرت ملک الموت نے سوال کیا کہ یا نوح ذرا بتائیں کہ زندگی کیسے گزری، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کمرے میں دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے میں سے داخل ہونا اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جانا، یہ ساری زندگی ایسے تھی۔ اور آپ دیکھیں حضرت نوح وہ پیغمبر تھے کہ اللہ نے سب سے طولانی عمر عطا فرمائی تھی، 2500 سال، 2500 سال حضرت نوح نے زندگی کی، اور زندگی کو خلاصہ ایسے کیا کہ ایک کمرہ ہو کہ اس میں دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل اور دوسرے دروازے سے باہر نکلنا۔ یہ زندگی یہ مختصر زندگی ہے، انسان کو دنیا سے گزر جانا ہے۔ یہ زندگی میں جو مشکلات مصائب آتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ پر یہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کو بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہے، بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ زندگی، انسان زندگی کے مشکلات پر صبر کرے، تحمل کرے، دیکھیں اس کے بعد انسان کو کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے۔ مثال گرامی، مولا نے فرمایا کہ جو مجھے دو خطروں میں سے جو سب سے پہلا خطرہ جو بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا خون کا خطرہ، شہید کا خون کا خطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ شہید کے خون کا خطرے کی اس قدر اہمیت کہ شہید کا خون کا خطرہ کہ ہمیشہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور ہمارا کوئی معصوم اپنی موت نہیں مرا، نہیں مرا، شہادت طلب کی ہے اہل بیت نے، اور اللہ نے اہل بیت کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا، اب ان کے چاہنے والے ان کی محبت میں بھی مرتے ہیں تو شہید مرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بات ماتا اللہ حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ، اب ان کی محبت پر بھی کوئی مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا پہلا خطرہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے شہید کے خون کا خطرہ، اور دوسرا خطرہ آپ نے فرمایا کہ وہ خطرہ ہے کہ جو انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے خوف خدا میں، خوف خدا میں، خشیت الہی میں، کہ پروردگار کی معرفت کے ساتھ جب آنکھ سے یہ آنسو نکلتا ہے، یہ آنسو علی کو بہت پسند ہے،
گرامی آنکھ سے آنسو نکلنا یہ بتایا گیا ہے کہ دل کی حیات کی علامت ہے آنکھ سے آنسو نکلنا، اس لیے کہ دل مردہ بھی ہو جاتا ہے، انسان چلتا پھرتا ہے مگر دل جب مردہ ہو جاتا ہے، دل موت آ جاتی ہے تو پھر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ دعاؤں کی فکروں میں پایا جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے کہ جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، تو پروردگار اس آنکھ سے پناہ چاہتا۔ آنسو کا نکلنا دل کے حیات کی علامت ہے، حیات کی علامت۔ دیکھیں اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے بھی آنسوؤں کو بڑی اہمیت دی ہے، آنسوؤں کو بڑی اہمیت دی ہے کہ دیکھو آٹھویں امام نے فرمایا ابن شبیب اگر تم کبھی رونا چاہتے ہو تو ہمارے جد حسین پر گریہ کرو۔ رونا چاہتے ہیں، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین۔ آٹھویں امام نے فرمایا ابن شبیب اگر رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں تو ہمارے جد حسین پر گریہ کرو، اس لیے کہ ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کما ذبح الکبش، امام نے فرمایا جیسے کبش یعنی گوسفند کو ذبح کر دیا جاتا ہے ویسے ہمارے جد کو ذبح کیا گیا۔ عزیزان گرامی عرب میں گوسفند کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی شاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبش کا لفظ، کہتے ہیں کبش وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جب عرب کسی گوسفند سے پہلے کھیلتے ہیں، اسے ایک مقام پر باندھ کر اسے زخمی کرتے ہیں، اسے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، جب یہ گوسفند زخمی ہو جاتا ہے جب جا کر اس کے گلے کو کاٹتے ہیں، ایسے گوسفند کو کبش کہا گیا ہے۔ اور آٹھویں امام نے اپنے جد کے لیے جو تعبیر کی ہے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا کہ پہلے اتنے تیر مارے، کوئی نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کر لاتا اور لا کر ہمارے جد کو مارتا تھا۔ اب جانتے ہیں نا شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس امام حسین علیہ السلام آ کر کہتے ہیں سید سجاد جب وطن واپس جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، آپ کو امام نے کربلا سے سلام بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ کہا سید سجاد میرے شیعوں کو کہنا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب ننھے علی اصغر کے لیے طلب آب کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی جناب علی اصغر کے لیے امام حسین جب پانی مانگ رہے تھے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملا محمود مازندرانی حمدانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں قافلہ لے کر کربلا کی زمین پر آتا تھا، یہ ایسے ہی شب جمعہ تھا، یہ قافلے کو لے کر میں کربلا کی زمین کے قریب پہنچا، قافلے والے بہت تھک چکے تھے، میں نے کہا دیکھو ہم کربلا کی زمین کے قریب پہنچ چکے ہیں، شب جمعہ ہے، شب جمعہ بڑی فضیلت ہے امام کی زیارت کی، اس لیے کہ ایک ماں مدینے سے آتی ہے اپنے بیٹے کے زائرین کو جنت کے پروانے دیتی ہے، جنت کے پروانے۔ ایک مرتبہ ملا محمود حمدانی نے کہا کہ آپ کربلا نزدیک ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بہت محنت کر کر کربلا کی زمین پر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد ہم فوری حرم چلے گئے، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ دیکھو کسی بھی معصوم کے لیے زیارت کے لیے جاؤ تو پہلے جا کر لباس بدل کر نہا کر امام کی زیارت کو آنا، سوائے کربلا کے۔ کہا جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچو امام کے حرم کے قریب جاؤ، جا کر امام کو سلام کر کر واپس آ جاؤ۔ اس لیے کہا کہ جیسے ہی زائر کربلا کی زمین پر پہنچتا ہے ابو الفضل عباس آ جاتے ہیں، جناب علی اکبر آ جاتے ہیں، ہائے میرے بابا کا زائر، ابو الفضل عباس کہتے ہیں ہائے میرے حسین کا زائر آیا ہے، کہتے ہیں یہ تمہیں حرم تک لے جاتے ہیں،
کہا ایک مرتبہ چلو ہم حرم چلتے ہیں، جا کر مولا کی زیارت کر لیتے ہیں مختصری صحیح، اس کے بعد واپس آ جائے۔ کہتے ہم حرم پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ زری کے مقابل میں کھڑے ہو کر میں نے مرثیے کی کتاب کو ہاتھ میں تھاما اور اس کے بعد کہا مولا میں نہیں جانتا کس کی مصیبت پڑھوں، میں اس مرثیے کی کتاب کو کھولتا ہوں، جہاں سے مرثیہ نکلے گا میں اسی کی مصیبت پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مرثیے کی کتاب کو کھولا، دیکھا علی اکبر کے مصائب، ایک مرتبہ علی اکبر کی مصیبت کو پڑھنا شروع کیا، علی اکبر کا مرثیہ پڑھا، ایسے گریا ہوا در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند تھی۔ کہا ہم نے بہت گریا کیا، گریا کرنے کے بعد واپس آ کر میں سو گیا، سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائے، لا کر کہا ملا محمود تیرا شکریہ کہ تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہے، جب وطن واپس جانا میرے چاہنے والے کو میرا سلام کہنا۔ ملا محمود نے کہا مولا آپ کو سلام کرنے کے لیے لوگ بڑی دور سے آتے ہیں، آپ اسے سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا مولا نے کہا ہاں، اس لیے کہ جہاں فرش عذاب بجتی ہے یہ عزاداروں کے جوتیوں کو جفت کرتا ہے، یہ عزاداروں کی جوتیوں کو جفت کرتا ہے۔ حسین نے اس کے لیے سلام بھیجا، اس کے بعد کہا اے ملا محمود یاد رکھو جب کبھی بھی شب جمعہ میری زیارت کو آنا، دیکھو علی اکبر کے مصیبت کو پڑھنا، مگر علی اکبر کے ایڑیاں رگڑنے کی مصیبت نہ پڑھنا۔ اے ملا محمود ارے جب سے تو نے علی اکبر کے ایڑیاں رگڑنے کی مصیبت پڑھی، ارے میری ماں فاطمہ ارے غش کھا کر زمین پہ گر گئی۔ عزیزاں گرامی کہتے ہیں دیکھو تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تین مصیبت کبھی نہ پڑھنا۔ ایک مدینے میں روضے نبی پر شہزادی کی پھسلیاں ٹوٹنے کی مصیبت نہ پڑھنا، ارے شہزادی کے پھسلیاں ٹوٹنے کی مصیبت رسول خدا برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری مصیبت کہتے ہیں کہ دیکھو شب جمعہ امام حسین کی قبر پر علی اکبر کے ایڑیاں رگڑنے کی مصیبت نہ پڑھنا۔ اور تیسری مصیبت آپ سن سکیں گے عزیزان گرامی، جناب سکینہ کے تماچوں کا کھانا، عباس کی قبر پر، عباس کی قبر پر سکینہ کے تماچے لگنے کی مصیبت نہ پڑھنا۔ ارے اس لیے کہ عباس تو بڑی تمنا تھی، ارے خیمے میں مشکیزہ پہنچ جائے، ارے خیمے میں سکینہ کی پیاس کو عباس جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے گھر والوں کو اولاد کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرزا مصطفیٰ علی بیگ مرحوم و مقبول ابن مرزا عباس علی بیگ مرحوم و مقبول کی روح کے لیے ساتھ بسم اللہ
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعلى صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة